السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور معاشی اور سیکیورٹی ایمرجنسی کے پیش نظر سیکیورٹی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جس کی کل اہم نشست منعقد ہونی ہے. اور آرمی چیف کی جانب سے ایک اہم بیان بھی سامنے آیا ہے. کہتے ہیں کہ ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، لہٰذا معیشت اور دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر کی طرف سے اتفاق رائے ضرورت ہے. اس وقت دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں 2022 یعنی گزشتہ سال جب اختتام بھی ہو گیا سال کا، لیکن اس سارے سال میں سیاسی کشمکش جاری رہی. معاشی اور سلامتی کے معاملات پر بلیم گیم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا. اس حوالے سے کل وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے کہا بیان بھی سامنے آیا. کیا کہا انہوں نے، آئیے سن لیتے ہیں. میں امپورٹڈ حکومت کہتا ہے، اس نے تو دہشت گردی کو واپس امپورٹ کر دیا. وہی دہشت گرد جو پاکستان کے چاروں کونوں سے ہم نے نکالے تھے، عمران نے ان کو ایک بار پھر کھڑا کر دیا. اس سے پہلے بلاول بھٹو عمران خان کو بھی آخری وارننگ دے چکے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیتے ہیں. پاس آخری وارننگ ہے، آئے پارلیمان کا حصہ بنے، وہاں اپنا کردار ادا کرے اور آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں الیکشنز. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی ہو، وہ سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو. اگر آپ جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے، پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے. اور دوسری جانب عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ یہ حکومتی اتحاد انتخابات سے خوفزدہ ہے، عوام سے خوفزدہ ہے، اس لیے یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اسی تناظر میں صدر مملکت نے اسلام آباد کے بلدیاتی قانون میں ترمیم پر دستخط سے انکار کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو نیا آنے والا سال جس کا آج پہلا دن ہے، کیا ہم اس سال بھی اسی طرح کے معاملات دیکھیں گے؟ اچھی کی امید رکھیں. اتحادی جماعتوں میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی ہے. آج ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے. تو ایسے میں ہم نے دیکھا ایاز صادق پہنچے ہیں دونوں جماعتوں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم میں ایک طریقے کی مصالحت کرانے کے لیے. کیا معاملات ہیں اس سال جو کہ الیکشن کا سال ہے؟ الیکشن کے سال میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اس تمام تو صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پیپلز کے سینئر رہنما مشیر وزیر اعظم قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں. کائرہ صاحب بتائیے گا، آج وزیر اعظم اور آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، کن امور پر بات ہوئی ہے؟ اس وقت ایسی کیا معاملات ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے؟ اور کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا ہے، اہم فیصلے بھی ہونے ہیں. میں تو جی لالہ موسیٰ میں ہوں اپنی کنسٹیچوئنسی میں. میری زرداری صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی اسپیسیفکلی کیا گفتگو ہوئی ہے. ویسے جب لیڈر آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت ملک کے جو قانونی صورتحال ہے کنٹمپریری، اسی کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہوگی. لیکن مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہاں کیا پوائنٹ ڈسکس ہوئی. اچھا، ہم معیشت کے حوالے سے بڑی جو 2022 ہے اس میں بات ہوئی، بڑے معاملات خراب رہے. اب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ڈار صاحب نے کیا یقین دہانی کرائی ہے کہ جو زر مبادلہ کم ہے؟ پہلے انہوں نے کہا تھا 1 ماہ میں سعودی عرب سے آئی ایم ایف سے ڈالرز مل جائیں گے. کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ کوئی ڈیڈ لائن دی ہے؟ کابینہ میں کوئی اس طرح سے بات کی ہے انہوں نے؟ جی یقیناً یقین دہانی کرائی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی ہے کہ ڈار صاحب جب سے آئے ہیں اس وقت سے یہ تبصرے چل رہے تھے. ڈار صاحب کے آنے کے بعد ڈالر کی قیمت بھی اسٹیبل ہوئی تھی، پاک روپیز اسٹرینتھن ہوا تھا. لیکن پھر کئی مسائل ایسے ہیں جو آئی ایم ایف کے معاہدے ہیں عمران خان صاحب کر کے گئے تھے، ڈار صاحب نے تو آگے نہیں کیے. ان کے اوپر عمل درآمد کرانا ہماری ایک مجبوری تھی، اگر نہیں کراتے تو اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں. اور جب سے ڈار صاحب آئے ہیں، یہ اس سے پہلے سے بھی سعودی عرب نے بھی، آئی ایم ایف نے بھی، چائنا نے بھی، دبئی نے بھی، بہت سارے مسلمان ملکوں نے اور دوست ملکوں نے ہمیں اس مشکل وقت میں سپورٹ کیا ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ڈار صاحب نے کوئی ہوا میں تو نہیں اڑائی، وہ آن گراؤنڈ باتیں کر رہے ہیں اور درست کر رہے ہیں. لیکن جو زر مبادلہ ذخائر ہیں اب وہ ایک خطرناک حد تک آ چکے ہیں کائرہ صاحب. تو اب مزید یقین دہانی، کوئی ڈیڈ لائن، کوئی تاریخ بتا دی کہ اس تاریخ تک کچھ بہتری ہو جائے گی، کچھ ڈالرز مل جائیں گے، آئی ایم ایف سے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے نا، یہ میں نے اور آپ نے تو کرنے نہیں ہے. اور مجھے آپ کو یقیناً پریشانی ضرور ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے. جب ملک کا وزیر خزانہ یہ بات تسلی کر کے کہہ رہا ہے، سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو گفتگو بار بار میڈیا کے اندر ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب اور کچھ اور ہمارے سیاسی لیڈر فرض کریں حالات اتنے ہی سنجیدہ ہیں
یہ بات درست ہے کہ حالات مشکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی ڈیفالٹ والی کیفیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ڈیفالٹ پہ بحث کرنا، اس کے باوجود ڈیفالٹ کی باتیں کرنا، اور عمران خان کا یہ کہنا کہ ہفتے بعد ڈیفالٹ اور چوتھے دن ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تو $3 ارب تک بھی آئے تھے، کیا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تھا؟ یہ باتیں کر کے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ قوم میں پینک پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ فوری طور پہ بائنگ کریں، لوگ کبھی گولڈ خریدیں کبھی خود خریدیں۔ مشکل حالات میں لوگوں یعنی کو کہ یہ حوصلہ پینک دیتے ہے، ہیں۔ اس میں حقیقت نہیں ہے۔ تو شبر زیدی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ جو انڈیا دے رہے ہیں، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھیں؟ میں نے کہا کہ حالات یقیناً سخت ہیں، لیکن اس بحث کر کے عمران خان صاحب تبصرے کر کے پاکستان کے ڈیفالٹ کے نعرے لگا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے ملک سٹیبلائز ہو جائے گا یا اور زیادہ پینک ہوگا؟ میں نے یہ کہا ہے، اب سوال کیجیے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ذرا بتا دیں ایم کیو ایم سے معاملات کیوں کھٹائی میں پڑ گئے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے بڑی شکایتیں ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، تو آج ایاز صادق بھی پہنچ رہے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پہ، تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا قاہرہ صاحب؟ دیکھیے جی، بڑے اتحادوں کے اندر یہ مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایک ایم کیو ایم اپنے طور پہ اکٹھے ہو رہی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ قومی جماعتوں کا اکٹھا ہونا یہ ایک نیک شگون ہے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کی اپنی کنسٹیچوئنسی ہے، ان کو ہم سے بھی گلے ہیں، ان کو پچھلی حکومت سے بھی گلے تھے، ہمیں بھی ہیں، لیکن ان سے جو پرومسز کیے گئے تھے گورنر صاحب ان کے بنا دیے گئے، الیکشن بالکل ہو رہے ہیں۔ ان کا ایک بڑا تقاضا اور مطالبہ تھا کہ جی مردم شماری کرائی جائے اگلے انتخاب سے قبل، وہ بھی جاری ہے۔ مزید جو مطالبے ہوں گے اس کے اوپر، کیونکہ سب نے وہاں پالیٹکس کرنی ہے، اپنی اپنی وہاں پہ گراؤنڈز موجود ہیں، خالی ڈائلاگ اور گفتگو تو کرنی نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تناؤ پیدا ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کو ریشنلی بیٹھ کے حل بھی کر لیا جاتا ہے، اور وہ ہوتا رہے گا، ڈونٹ وری، آپ پریشان نہ ہو۔ اچھا، وہ پری پول ریگنگ کے الزام لگا رہے تھے، میں پریشان نہیں ہو رہی، الزامات بڑے سنگین نوعیت کے ہیں قاہرہ صاحب۔ تو بالکل ان کا حق ہے جی، وہ سنگین ہو یا نہ ہو، ان کے معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، کون سی پری پول ریگنگ کا ذکر ہے جی؟ اچھا قاہرہ صاحب، ذرا یہ کل سب نے دیکھا کہ نا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن عدالتی حکم کے باوجود نہیں ہوئے، اور اس سے تاثر یہ ابھرا کہ عوامی نمائندے عوام کا جو حق ہے وہ دینے سے آری ہیں، اور عدالتی احکامات کے باوجود بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ قاہرہ صاحب، تو یہ تاثر تو اچھا نہیں جا رہا عوام میں۔ ہم کون ہیں جی؟ ہم بھی عوامی نمائندے ہیں۔ حکومت پی ٹی آئی کون ہے؟ عوامی نمائندے ہیں۔ ہم کس کا حق اس کو نہیں دے رہے؟ عوامی نمائندوں کا حق، ہم بھی تو عوامی نمائندے ہی ہیں۔ وہاں پہ ایک صورتحال ہے، لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرائے جا رہے، کرانے چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لوکل باڈیز کے بغیر ایک مستحکم سیاسی نظام نہیں پنپ سکتا، یہ بات بھی درست ہے، ایگریڈ۔ اب وہاں پہ اگر حکومت نے یا وہاں کی لوکل نیڈز کے مطابق جو فیصلہ کیا، یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا کہ تاکہ سیٹیں بڑھ گئی ہوتی، لیکن وہ لیٹ ہوا یا جب شیڈول آ گیا تھا، لیکن پارلیمان کا اختیار تو محدود نہیں ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر معاملہ عدالت میں چلا گیا، عدالت نے ایک ایسا حکم دیا، عدالتوں کا احترام ہے، عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر بہت سارے سوال بھی ہیں، بہت سارے سوال ہیں، تاریخ کے اندر بھی بہت ایسے فیصلے ہوئے جس نے پاکستان کی تاریخ کا دھرے موڑ دیے، پاکستان کی اکانومی کی بربادیاں اتار دی، بہت سارے داستانیں ہیں جس میں بڑے اعلیٰ۔ تو قاہرہ صاحب عدالت کو مطمئن بھی نہیں کر سکے نا، اب تحریک انصاف ہی کہتی ہے، میں نے بات ختم نہیں کی پلیز، کہ وہ توہین عدالت ای سی پی اور حکومت کے خلاف کروائی گی۔ میں نے بات ابھی ختم نہیں کی، تو میں عرض کر رہا تھا جی کہیے کہ عدالت کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، لیکن اگر عدالت کا فیصلہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، شام کو عدالت فیصلہ کرتی ہے اور ایک ایسا فیصلہ دیتی ہے کہ جناب آپ یہ عمل درآمد کریں، اور وہ عملاً ممکن نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ الیکشن کرا سکیں، تو یہ عدالت کی توہین نہیں ہے، بلکہ عدالت کو خود بھی دیکھنا چاہیے، اور اس سے بڑی عدالت دیکھ لے گی یا اس کا فل کورٹ دیکھ لے گا کہ کیا یہ امپلیمنٹیبل ججمنٹ تھی، یہ فیصلہ تھا،
اگر کوئی قابل عمل یہ فرض کرے عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ حکومت کے لوگوں کو اب پروں کے ذریعے اڑ کے جانا چاہیے، تو فیصلہ کرنے کا تو اختیار عدالت کے پاس ہے، کیا یہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے قائرہ صاحب، بلاول بھٹو نے جو بیان دیا ہے عمران خان کو اور ایک طریقے سے وارننگ دی ہے، اس کی کیا تشریح کریں؟ سیاق و سباق میں اس کی کیا تشریح کی جانی چاہیے؟ کیا عمران خان کے لیے واحد بچت کا راستہ وہی ہے جو بلاول بھٹو انہیں آفر کر رہے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں نا جی، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ خان صاحب سیاست کے اندر رہیں گے تو سیاست کریں گے، اگر سیاسی عمل سے الگ ہوتے گئے، ہم نے ایک غلطی کی تھی 85 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا، آج تک اس کی سزائیں بھگت رہے ہیں، یہی بات ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ سیاست کیجئے، سیاسی عمل کے اندر رہیے، پارلیمان کے اندر اسمبلیوں کے اندر آ کے اپنا رول ادا کریں۔ یہ بات ان کو صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات ان کو اعلیٰ عدالتوں نے بھی کہی، سپریم کورٹ نے کہی، ہائی کورٹ نے کہی، میڈیا نے کہی کہ آپ کو پارلیمان کے اسمبلیوں کے اندر آ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ قائرہ صاحب، جو بلاول صاحب کا بیان ہے کہ سہولت کاری کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے عمران خان کا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک اور جگہ ہے وہاں سے اکتوبر تک معاملات وہ بھی چلے جائیں گے، تو یہ دھمکی ہے کس کی طرف سے؟ انہوں نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے تک کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے ایک اور تناظر میں بات کی تھی کہ خان صاحب کو جہاں سے سپورٹ ملتی تھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ تو کھلی بات ہے نا، اس میں کوئی کون سا مہمہ ہے جو سالو کرنا ہے، یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، جہاں سے اور خان صاحب بھی کہتے ہیں، خان صاحب کے ساتھی بھی کہتے ہیں، صدر مملکت نے بھی کہا ہے کہ ان کو امداد ہوتی تھی۔ سو آپ کو بھی پتا ہے جہاں تک تعلق یہ ہے اور کہاں سے ہوتی تھی، اور بھی کچھ جگہوں سے امداد ملتی تھی، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ سب اداروں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اس عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں اس طریقہ کار کے مطابق یہ فیصلہ آگے چل نہیں پائے گا، عمران خان کو اب مزید سپورٹ اس طرح مل نہیں پائے گی، کیونکہ خان صاحب جو خواب دکھانے تھے وہ دکھا چکے ہیں۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ باقی اداروں کی طرف سے بھی اسی طرح اپنے آئینی رول کے اندر رہ کے کام کرنے کی بات کی جائے گی، یہ شاید انہوں نے کہا۔ اچھا، اعتماد کا ووٹ پنجاب میں ہونا ہے، اور اس حوالے سے پوزیشن کیا ہے یہ بتا دیجیے گا، اور الزام تحریک انصاف لگا رہی ہے کہ ان کے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایم پی ایس کو نام بھی بتایا فواد چودھری نے، آج عمران خان نے بھی۔ ان الزامات کے جواب میں کیا پوزیشن ہے آپ کی پیپلز پارٹی کی؟ جھوٹ بولتے ہیں عمران خان بھی اور فواد چودھری بھی، ایک طرف کہتے ہیں ہمارے ممبر پورے ہیں، ہم اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب لاہور آئے تو ان پہ الزام لگ گئے، اب ووٹ اپنے پاس نہیں ہے، لوگ اپنے سے ناراض ہیں، رویے اپنے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور الزام مخالفوں پہ کہ ووٹ خرید رہے ہیں، خریدیں گے نہیں، ان کو تو لوگ خود چھوڑ کے جا چکے تھے۔ کیا راجہ ریاض صاحب کو نے ووٹ خریدے تھے؟ کیا راجہ ریاض صاحب 6 مہینے 8 مہینے پہلے ان کو چھوڑ کے نہیں جا چکے تھے؟ کیا باقی لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں وہ خان صاحب کو پہلے چھوڑ کے نہیں جا چکے تھے؟ ان کی جماعت کا فاشسٹ رویہ خود ان کے لوگوں کو ان سے ہٹ کے فیصلے کرنے کی بات کر رہا ہے، ان سے ناراض ہے۔ پاکستان کی سیاست میں این آر اوز کا بہت ذکر ہوتا ہے، اور آپ لوگ اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، حکومت اتحاد کا حصہ ہے، تو جاوید چودھری صاحب نے ایک ملاقات کا ذکر کیا اپنے کالم میں، وہ یہ کہتے ہیں 2 این آر اوز کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مبینہ طور پر آصف علی زرداری کو ملا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے۔ دوسرا کس کو ملا؟ آصف علی زرداری صاحب کو، پہلا عمران خان صاحب کو۔ آپ دونوں کا بتائیے نا، میرے علم میں تو نہیں ہے جی کس این آر او کا ذکر کر رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب تو عدالتوں سے اپنے فیصلے کرائے ہیں، عدالتوں کے ذریعے وہ آگے بڑھے ہیں، اور جس ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے اس رویے سے جو اس وقت عباسی صاحب نے اختیار کیا تھا، اس رویے سے جو انتہائی انسلٹیو تھا، ہم نے احتجاجاً الگ ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا اپنے الفاظ واپس لیں، اس پہ معذرت کریں، ہم ساتھ ہیں۔ انہوں نے نہیں کی، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہماری انسلٹ کرے، لیکن پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے بعد پھر بھی ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم چھوڑ گئے ہیں، پھر بھی ہم اس حکومت کا حصہ ہیں، اس احتجاج کا بھی حصہ تھے۔ ہم فارمل اس اسٹرکچر کا حصہ نہیں رہے جس کے جنرل سیکرٹری
نے ہماری انسلٹ کی. ٹھیک ہے کائرہ صاحب، بہت شکریہ وقت لیے، اور تمام تر جو اس وقت موضوعات ہیں اور جو آنے والے معاملات ہیں، کیا حکومت کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم نے کچھ حکومتی موقف جاننے کی کوشش کی، اور یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. فواد صاحب، سال کا پہلا دن ہے اور کل بھی یہ مناظر تھے کہ بلدیاتی الیکشن عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد میں نہیں ہوئے. تحریک انصاف اب بھی ہوپ فل ہے؟ جو آپ لوگ ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ رکھ رہے تھے، نئے سال میں بھی یہی ڈیمانڈ ہے، یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب 2023 آ ہی گیا ہے تو پھر جنرل الیکشن جس ٹائم پہ ہونے اسی ٹائم پہ ہوں؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ صرف اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. 8 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا دوسرے مہینے میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے تو آٹا سستا کروں گا. اب آٹا تو 2500 روپے پہ چلا گیا ہے. ہم سمجھ رہے تھے وہ اپنے کپڑے بیچیں گے، انہوں نے ہمارے کپڑے بیچ دیے. پاکستان کے لوگوں کے کپڑے جو ہیں وہ کوئی، اور اگر 8 مہینے آپ نے انہیں اور رکھنا ہے تو اگر کوئی بنیان چڈی بھی رہ گئی لوگوں کے بدن کے اوپر تو بڑی بات ہوگی، بڑا چیلنج ہی ہوگا. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ہے کہ الیکشن جلد ہوں اور ہم ایک مستحکم حکومت بنا سکیں جو آ کے پاکستان کے معاشی بحران کا کوئی حل نکال سکے. موجودہ جو ایک لاٹ ہے ان کا تو مقصد ہی صرف یہ ہے کہ کابینہ بناؤ، بیرونی دورے کراؤ اور اپنے کیسز ختم کرو. تیسرا چوتھا تو کوئی مقصد ہمیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا. اور فواد صاحب، کل ایک اور قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک ہونی ہے، اور اس وقت جو ایک منظرنامہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی پر اتفاق رائے ضروری ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا ضروری ہے، مشروط یا غیر مشروط. پاکستان تحریک انصاف کتنی تیار ہے اس اتفاق رائے کے لیے؟ کیا خاکہ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ بالکل صحیح بات ہے، اس پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ اتنی نان سیریس حکومت کے ساتھ کون بیٹھے گا جس نے جو صوبہ جو سب سے زیادہ ایک سمجھیے کہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس معاملے میں، خیبر پختونخوا، اس کے وزیر اعلیٰ کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بلانے کی زحمت نہیں کی، ان کو سننے کی زحمت نہیں کی. گزشتہ 8 مہینوں میں ایک اجلاس انہوں نے افغانستان کے معاملے کے اوپر نہیں کیا. وزیر خارجہ ایک دورہ انہوں نے کابل کا نہیں کیا. جو وہاں کی لیڈرشپ ہے، دیکھیے رانا ثناء اللہ، شہباز شریف یا بلاول بھٹو، یہ افغانستان کے مسئلے کی انٹریکیسز کو نہیں سمجھتے. اور یہ جو کہنا کہ اب ہم ایکشن لیں گے، رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ ہم افغانستان کے اندر ایکشن لیں گے. کیسے آپ کسی سوورن ملک کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے اس طرح جو ہے وہ کہہ سکتے؟ آپ لوگوں نے امپورٹ کیا اس دہشت گردی کو، اور آپ کے دورے حکومت میں جو فیصلے ہوئے ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. میں یہی بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ ان کو کوئی انٹریکیسز کا نہیں پتا، ان کو پیچیدگیوں کا علم ہی نہیں ہے جو افغانستان کے معاملے سے جڑی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہمارا جو 3 سال کا دور تھا تحریک انصاف کا، وہ اسی لیے ایک کامیاب دور تھا کہ افغانستان میں اتنی بڑی تبدیلی آئی. ہم نے 3 لاکھ سے زیادہ فورن نیشنل جو ہیں ان کو ایویکویٹ کروایا افغانستان سے، اور اس میں جو سارے بڑی صحافتی آرگنائزیشنز ہیں، رائٹرز ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، ان کے صحافی شامل ہیں، ان کو ہم نے افغانستان سے نکلنے میں ہم نے ان کی مدد دی. اور یہ سارے جو معاملات ہیں ہم نے ان کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا، چلایا. اب بھی جو افغانستان کی لیڈرشپ ہے، چاہے ملا عبید اللہ ہوں، چاہے ملا یعقوب ہوں، چاہے حقانیز ہوں، وہ ایک ہی پاکستانی لیڈر کا احترام کرتے ہیں اور وہ عمران خان ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا اس وقت مسلم امہ میں اگر کسی پاکستانی لیڈر کا نام احترام سے لیا جاتا ہے تو عمران خان کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو کیپیسٹی نہیں. فواد صاحب، پنجاب میں کیا اپڈیٹ ہے؟ ابھی تک اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے تعین نہیں ہوا تاریخ کا، اور آپ لوگ اس ایسے میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ایم پی ایس کو کانٹیکٹ کیے جا رہے ہیں. ایک آپ کے ایم پی ہیں جن کو آپ لوگوں نے ڈی نوٹیفائی آپ لوگ کروانا چاہتے ہیں، تو ہاؤس ان آرڈر ہے آپ کا؟ یہ خواجہ مسعود تھے، یہ پچھلی دفعہ ایبسنٹ ہوئے تھے، پرویز الہی صاحب کو ووٹ دینے میں ناکام ہوئے تھے، تو ان کی جگہ کے اوپر الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ہوگا.
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ہمارے پنجاب کی سچویشن، آخری جو پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے 177 لوگوں نے شرکت کی ہے، 10 لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل کیو کے ہیں، تو 187 188 کے قریب ہمارا نمبر ہے، اور انشاءاللہ وہی نمبر جو ہے وہ آگے چلے گا۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ سندھ میں حکومت بنائیں گے، لیکن اگر ہم ابھی سندھ تو دور، کراچی جہاں پہ آپ لوگ سیٹیں نکال لی تھی کافی تعداد میں آپ نے پچھلے الیکشن میں، وہیں پہ بڑی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، ایم کیو ایم کے دھڑے مل رہے ہیں، تو اس تبدیلی سے آپ کتنے متاثر ہوں گے؟ آپ کی جماعت کتنی متاثر ہوگی؟ ہمیں کوئی متاثر نہیں ہوں گے۔ ایم کیو ایم کا دیکھو نا، کراچی کے لوگوں کو بے وقوف سمجھنا تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی، اور یہ جو آج انہوں نے ڈرامہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے بھی گھس گئے ہیں، ہم ناراض ہو گئے ہیں، جی دیکھو انہوں نے ہمیں چونٹی کاٹ لی تھی، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈا پانی نہیں دیا، اس طرح کی باتیں کر کے تو ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے بالکل یوں لگتا ہے کہ کوئی نرسری کے بچوں نے سنبھالی ہوئی ہے، جن کو جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اور خصوصاً کراچی کے لوگ جو ہیں وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے چلاک ہیں۔ یہ جو سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کراچی کے لوگوں کو نہیں پتا کیسے اکٹھے ہوئے ہیں، کراچی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے اکٹھا ہونا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کراچی تحریک انصاف صاحب یہ کہتے ہیں ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوا کیونکہ ہم دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، تو اب ہم دوبارہ سے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ہمارے ووٹر جو ہیں دوبارہ آئیں، انٹیکٹ ہوں، اور کراچی والوں کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے فواز صاحب؟ دھڑوں میں ہونے کی وجہ سے ووٹ بینک متاثر نہیں ہوا، ان کا ووٹ بینک اپنی سیاست کی وجہ سے متاثر ہوا۔ سارے